أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين 19 پارے سورہ نمل کے یہ ابتدائی رکوع ہے۔ سورہ نمل ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ایک ہے۔ نمل نملہ کی جمع ہے، چیونٹی کو کہا جاتا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے، جس میں چیونٹی کا ذکر بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی اسی قصے سے اخذ فرمایا ہے، یعنی وہ سورت جس میں خصوصی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیونٹی کا تذکرہ کیا ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے رعب اور داب سے اتنے متاثر تھی کہ وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے گزرنے کے دوران تاکید کیا کرتی تھی کہ بے اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا فوج بے خبری میں تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈال دے۔ اس سورہ مبارکہ میں 7 رکوع، 93 آیاتیں، 1317 کلمے اور 4799 حروف ہے۔ سورہ نمل کا پہلا رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 15 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں، اور اس بات کا بھی ذکر ہے کہ یہ قرآن کلام الہی ہے، جس طرح کہ گزشتہ سورہ شعراء کے آخری رکوع میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن میرا نازل کرتا ہے آپ کے دل کے اوپر، نہ یہ شاعروں کی کلام ہے، نہ یہ شاعرانہ کلام ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجوہات بھی بیان فرما دی کہ شعر و شاعری وہ کلام ہے کہ جو عام طور پہ خیالی اور تصورات دنیا میں انسانوں کو لے جاتی ہو، جو حقائق کم اور لوگوں کے جذبات کو زیادہ ابھارتی ہو، لیکن قرآن کلام الہی ہے اور اس کے ہر حکم کا تعلق انسانوں کے روزمرہ معمولات زندگی کے ساتھ ہے، جو ان کو کامیابیوں کی طرف لے جاتی اور ناکامیوں سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ تو اس قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین سے مصر کی طرف آتے ہوئے جو واقعہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی اختصار کے ساتھ بطور تمثیل کے تذکرہ فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس مصر کی طرف آ رہے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کے اہلیہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، اور ایک بات روایت میں آتا ہے کہ ایک ملازم تھا۔ آپ نے اپنی بیوی سے اس رات کے اندھیرے میں، تنہائی کے سفر میں اور اس ویرانے میں کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ باتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جاری فرماتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب اللہ کے سچے رسول ہے، ورنہ وہاں تو ان کے سوا کوئی اور موجود ہی نہیں تھا۔ بالآخر وہ باتیں اور وہ سرگوشیاں، وہ سارے حالات اور واقعات آپ کو کن ذرائع سے معلوم ہوئی؟ اس لیے کہ نہ آپ وہاں گئے ہیں، نہ وہاں اس وقت کا کوئی شخص ایسا موجود ہے کہ جو آپ کو یہ باتیں بتائے، بلکہ وہاں تو کوئی شخص تھا ہی نہیں، تو پھر آپ کو یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ یہ تو مخالفین کے لیے بھی غور اور فکر کا سامان ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیاتیں ہیں قرآن کے اور کھلی کتاب کے، ہدن جس میں ہدایت ہے، وبشریٰ للمؤمنین اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ، یعنی ایمان والوں کے صفات میں سے یہ بھی ہے، الذین وہ، یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو نہیں مانتے آخرت کو، زینا لہم اعمالہم، اچھے
کر دکھلائے گئے ہیں ان کے نظر میں ان کے بدعمالیاں، فہم یامہون، سو وہ بہکے پھرتے ہیں، یعنی وہ سرگردان پھرتے ہیں، ان کو انجام کی کوئی فکر اور اپنے مستقبل کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی ہے وہ لوگ ان کے لیے برا عذاب ہے، وہم بالآخرۃ هم الاخسرون، اور وہ لوگ ہوں گے آخرت میں سب سے زیادہ خرابی میں پڑنے والے، اخسرون سب سے زیادہ نقصان میں پڑنے والے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور تجھ کو تو قرآن پہنچتا ہے ایک حکمت والے خبردار کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے۔ اور اس قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے ان واقعات سے خبردار کیا کہ جن واقعات کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ مثلا یہ واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے، انی آنست نارا، کہ میں نے دیکھی ہے ایک آگ، سآتیکم منہا بخبر، اب میں لے کے آتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کچھ خبر، او آتیکم بشہاب، یا میں لے کے آتا ہوں تمہارے پاس انگارہ، قبس جلا کر، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس سے گرم ہو جاؤ، کیونکہ رات کا سفر تھا اور سردی کا موسم تھا اس لیے، اور ویرانیہ علاقہ تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آگ لے کے آ جاؤں گا، تاکہ ایک تو ہم اس سے راستہ معلوم کریں، دوسرے اس آگ سے گرمی بھی حاصل کریں۔ اللہ کا ارشاد ہے فلما جاءہا، پھر جب پہنچا اس کے پاس، نو دیا، آواز دی گئی، ان بوری کا من فی النار، کہ برکت ہے اس پر جو کہ آگ میں ہے، ومن حولہا، اور جو اس کے آس پاس ہے، وسبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ کے ذات جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ وہ میں ہی ہوں زبردست حکمتوں والا، یعنی اس وقت تجھ سے کلام کرنے والا میں ہی ہوں۔ یہ سب واقعات پوری تفصیل کے ساتھ سورہ طٰہٰ 16 پارے میں ہو گزرے ہیں۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ ڈال دیجئے اپنے لاٹھی، فَلَمَّا رَآهَا، پر جب موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو رکھا اور پھر دیکھا اس کو، تو تہتز، وہ ہل رہا تھا، كَأَنَّهَا جَانٌّ، جیسے گویا وہ سانپ کا بچہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر وَلَّا مُدْبِرًا، آپ لوٹے پھیٹ پھیر کر، یعنی پیچھے ہٹے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور آپ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا نہیں۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈریے نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے پاس نہیں ڈرا کرتے رسول، الا من ظلم، مگر وہ جس نے زیادتی کی ہو، ثم بدل حسنا، پھر بدلے میں کی نیکی، بعد سوء، اس برائی کے بعد، فانی غفور رحیم، تو بھی میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ یعنی اگر ایک گناہ گار بھی میرے پاس آ جائے اور اس گناہ کے بعد پھر وہ نیکیاں کرے، تو بھی میرے طرف سے اس کے لیے امن کا پیغام ہے اور امن کا وعدہ ہے، جبکہ آپ تو ہے ہی امین۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور ڈال دیجئے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء، وہ نکلے گا سفید، من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے، فی 9 آیات الی فرعون، یہ مل کر 9 نشانیاں لے کے جائیے فرعون کی طرف، وقومہ، اور اس کے قوم کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ قوم ہے بڑی نافرمان۔ 9ویں پارے میں وہ نشانیاں جو ہے باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان فرمائی ہے کہ جو تھی خون کی صورت میں اور ٹڈیوں کی صورت میں، جوں کی صورت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فصلوں کے تباہی کے لیے جو حشرات پیدا کی ان کی صورت میں، وہاں اس کی پوری تفصیل ہو گزری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان 2 معجزات کو ساتھ ملا کر 9 معجزے ہم نے عطا فرمائے، ان کو بطور نشانی کے ہمارے طرف سے لے کر آپ جائیے فرعون اور اس کی قوم کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ بڑے نافرمان قوم تھی۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ، پھر جب پہنچے ان کے پاس ہمارے نشانیاں، مبصرۃ، یہ ساری نشانیاں سمجھانے کے لیے تھی، تو قالوا، انہوں نے کہا، ھذا سحر مبین، یہ جادو ہے بڑا صریح ہے، وجحدوا بها، اور انہوں نے اس کا انکار کیا، واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، اور ان کا یقین کر چکی تھی اپنے دل میں بے انصافی اور غرور، یعنی انہوں نے اپنے نفسوں کے اندر غرور کو مبتلا ڈال دیا تھا اور ظلم کو گسا دیا تھا، اس لیے ان کے ان نفسوں سے انصاف کی توقع کم ہی کی جا سکتی تھی۔
فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، سو دیکھیے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا کہ جو فساد کرنے والے یعنی خرابی کرنے والے تھے، کہ وقتاً فوقتاً وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے رہے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھوں سے وہ معجزات جو اللہ نے پیغمبر کو عطا فرمائے تھے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن یہ دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود بجائے ایمان لانے کے اس کو جادو کہہ کر یا گردش زمانہ کہہ کر پھر بھی یہ اس پر ایمان